سامعین محترم، اگر آپ گزشتہ 15 دن کے اخبارات پڑھیں اور ان اخبارات میں جرائم و حادثات کی خبریں پڑھیں تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ کئی دنوں میں یہ خبر عام یا زیادہ دیکھنے میں آئی کہ مسلمانوں کا قتل مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، قاتل بھی مسلمان ہیں، مقتول بھی مسلمان ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ وجہ کچھ بھی ہو، وہ انا کا مسئلہ ہو، یا زمین کا مسئلہ ہو، یا کسی خاتون یا لڑکی کا مسئلہ ہو، ایک مسلمان کا قتل حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کو محفوظ کر دیا ہے۔ چونکہ لوگ آج اسلام سے واقف نہیں ہیں، دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اپنی ایمان سے تک واقف نہیں ہیں، اس لیے جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی دیکھ کر اسی طرح کے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ابو ایمل، انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ شہر حیدرآباد میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل، یہ واردات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک اچھا دل رکھنے والے کے لیے، جو سوچنے سمجھنے والا مسلمان ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی غمزدہ بات۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسلمان کون ہیں، مسلمان کیا ہیں۔ مسلمان کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ ایک قبیلہ بن گیا اور ایک قوم وجود میں آ گئی۔ مسلمان اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زمین پہ برپا کی گئی قوم ہے۔ اللہ نے اس کو بہترین ناموں سے نوازا ہے۔ خیر امت کہا، امت وسط کہا، ایک مقام پہ عباد الرحمن کہا، الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اور اتنی شاندار قوم آج اتنی نیچ حرکتوں پہ اتر آئی ہے اور اتنی گئی گزری حرکتیں کر رہی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ دراصل دینی معلومات سے دوری اور دنیا ہی میں مگن ہو جانا اس کی اہم ترین وجہ ہے۔ پہلے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان ہے کون، کیا ہے، اور اس قوم کی بنیادی اصول کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زمین پہ برپا کیا تو اس کے بنیادی اصول بھی وضع کر دیے۔ قرآن میں نے بتایا انما المؤمنون اخوہ،
مسلمان آپس میں بھائی بھائی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرمائے اتنے عمدہ اصول ہیں کہ اگر آدمی یا مسلمان ان اصولوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں تو ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. یہ قوم دائی قوم کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش ہوگی. ایک زمانہ وہ تھا قرآن مجید شان سے مسلمانوں کے اخلاق کو کافروں کے سامنے پیش کرتا تھا. دیکھو ہم پہ ایمان لانے والے کیسے ہیں، قد افلح المؤمنون، پھر اس کے بعد ان کی پوری صفات کا تذکرہ کیا ہے. یہ ہم کو ماننے والے ہیں، ہمارے آخری نبی کو ماننے والے ہیں. تم کیا ہے؟ کتنی بہترین صفات کے مالک ہیں. یہ ایک سے زیادہ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا تاکہ کافروں کو بتایا جا سکے کہ اے کافروں جن کی تم مخالفت کر رہے ہو یہ کتنے احسن اور کتنے بہترین اخلاق کے مالک ہیں. ان کی طرز زندگی دیکھو. اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آتی ہے تو اس رپورٹ میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کا پرسنٹیج جیلوں میں ان کی تعداد سے زیادہ ہے. یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 12% ہے. جیلوں میں بھی اگر 12% ہو تو یہ بات مانی جانی چاہیے. حالانکہ اگر واقعی مسلمان ہو تو جیل میں 0% ہونا چاہیے، یا اگر ہے تو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ جرائم، خون ریزی، چوری چکاری کی وجہ سے نہیں. اگر مان بھی لیا جائے تو 12% ہونی چاہیے. لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40% کے آس پاس ہے جیلوں میں. کوئی خون کیے ہوئے ہیں، کوئی چوری کیے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹے جرائم کیے ہوئے ہیں، کوئی بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں. حیدرآباد کے جب ڈیولپمنٹ ہوا گزشتہ 10-15 سال کے بعد، گزشتہ 10-15 سالوں میں یہاں کی زمین کی ویلیو بہت بڑھ گئی، اور جیسے زمین کی ویلیو بڑھ گئی مسلمانوں کی خون کی قیمت گھٹ گئی. خون اتنا آسانی سے بہایا جا رہا ہے. ایک 400 گز پلاٹ کے لیے ایک مسلمان کا خون بہا دیا، ایک 600 گز پلاٹ کے لیے ایک مسلمان کا خون بہا دیا. کہ یہ مسلمانی ہے، یہ انداز مسلمانی ہے. کتنا بڑا خسارہ اٹھائے ہیں یہ مسلمان جو اپنے ہی بھائیوں کا چند ٹکوں کے لیے قتل کر دیتے ہیں. مسلم معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پیسے لے کر لوگوں کو قتل کرتے. یہ قوم اس لیے آئی ہے، یہ قوم امت وسط ہے، خیر امت ہے. آج دوسروں کے پاس اگر پیسے ہیں، اگر قتل کرانا ہے تو کسی مسلمان قاتل کی خدمات کہیں گے ہم، مسلمان قاتل کی خدمات کو حاصل کر کے قتل کروایا جاتا ہے. یہ تو انتہائی بری بات ہے کہ ایک مسلمان کا قتل کرے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کن بنیادوں پر یا کن نکات پہ برپا کیا ہے، امت کے اندر کیا بات ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی ایک تعبیر دی. دو تعبیریں احادیث میں ملتی ہیں، 2 سے زیادہ.
لیکن میں صرف 2 تعبیریں آج بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہوتا ہے، ایک بلڈنگ کی مانند ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یشد یعنی یشد بعضہ بعضا، بلڈنگ کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، وہ پلر دوسرے پلر کو سپورٹ کرتا ہے، وہ پلر چھت کو سپورٹ کرتا ہے، چھت دیواروں کو سپورٹ کرتا ہے، ایک کونا دوسرے کونے کی سپورٹ کرتا ہے۔ سول انجینئرس اچھی طرح جانتے ہیں، اسٹرکچرل انجینئرس اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بلڈنگ کے حصے دوسرے حصے کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی بہترین مثال دی مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں، تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے دنیا میں ہو، ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے نہیں ہو۔ تم ایک بلڈنگ کی مانند ہو، تمہاری موجودگی تمہاری بھائی کے لیے سپورٹ کی حیثیت ہونی چاہیے، تمہاری موجودگی سے تمہارے بھائی کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان بنیادوں پہ امت مسلمہ کو زمین پہ برپا کیا ہے۔ آج ایک پلاٹ کے لیے ایک مسلمان کا خون مسلمان کے ہاتھوں سے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا ہے۔ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، ایک پلر دوسرے پلر کو سپورٹ کرتا ہے ایک بلڈنگ میں۔ کتنی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مسلمانوں تم ایک مکان کی مانند ہو، اگر کوئی باہر سے اس پہ آفت آ جائے تو تم آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو تاکہ وہ آفت ختم ہو جائے۔